قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي سيد الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب قاب قوسين نبي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات الله. بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت اطہار و عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، کرم ہے پروردگار کا، تصدق ہے حضرت چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصی عنایت و کرم ہے بانی عزا حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا. کافی تاخیر ہو چکی ہے اور سامعین بھی کافی تھک چکے ہیں. سوز خوانی، پیش خوانی اور مجلس اول ہو چکی، لہٰذا آپ کی تکان کا احساس کرتے ہوئے ایصال ثواب اور حصول ثواب کی غرض سے میں آپ کی خدمت میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے والا نہیں ہوں. گفتگو بہت مختصر ہوگی قرآن کے آئینے میں، لیکن توجہ طلب ہوگی. قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں، آپ حضرات نعرے صلوات کے ساتھ تھوڑا باجماعت ہو جائیں اور آگے آ جائیں تو بہتر ہے. تھوڑا آگے آ جائیں اور باجماعت ہو جائیں. جیسے نماز جماعت میں، سنیے، میں تمہید میں بالکل جانا نہیں چاہتا. نماز فرادہ پڑھنے کا ثواب اور ہے، جماعت سے پڑھنے کا اور ہے. اور جماعت میں بھی حکم ہے کہ اگر بیچ میں گیپ ایک آدمی کا ہو گیا تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. شانے سے شانہ ملنا چاہیے. تو یہ نماز مودت ہے، تو یہاں پہلو سے پہلو ملنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے اور آگے بڑھ جائیے. ایک اور باوت اپنا صلوات پڑھیں. محمد رضی اللہ عنہ. خالق موت و حیات، ملک ارض و سما، اپنی پاک و پاکیزہ، محکم و منظم و منور کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اس آیت کریمہ کے ذیل میں. یہ آیت سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 ہے، جس کو میں نے عنوان کے طور پر تلاوت کیا. صاحبان فہم و ذکا بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اپنے حبیب کی ایک تشبیہ فرما رہا ہے اس آیت میں. ایک رسول کی تشبیہ ایک رسول سے فرما رہا ہے. یا لفظوں کو بدلوں آسان زبان میں، ایک رسول کی مثال ایک رسول سے دے رہا ہے. دیکھیے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور گرمی بھی شدت کی ہے، لیکن اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو آپ کی ماؤں نے، ان کو سلام کیجئے کہ شیر کے ذریعے آپ کی رگوں میں جو مولا علی کی ولایت کی گرمی پہنچا رکھی ہے، اس کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ایک جیتی جاگتی صلوات سے ثبوت دیں کہ آپ سننا چاہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھ کے آپ کی صلوات نے آگاہ کیا کہ آپ سننا
چاہتے ہیں یقیناً یہ ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا، نہ کبھی تھکا ہے نہ تھکے گا۔ موسم کیسے بھی آئیں، سخت سردی آئے گا تو بھی ذکر اہل بیت ہوگا، سخت گرمی آئے گی تو بھی ذکر اہل بیت ہوگا، زلزلہ آئے گا تو بھی ذکر اہل بیت ہوگا، بارش آئے گی تو بھی ذکر اہل بیت آئے گا ہوگا، ہوائیں چلیں گی تو بھی ذکر اہل بیت ہوگا، ارے تنگ دستی آئے گی تب بھی ذکر اہل بیت ہوگا، قید خانے ہوں گے تو بھی ذکر اہل بیت ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ آپ حضرات کی درکار ہے۔ قرآن کے آئینے میں گفتگو کرنا مقصود ہے تاکہ ملت مسلمہ کا ہر طبقے کا مسلمان میری بات کو انکار نہ کر سکے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی میرا خیال نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ والا قیاس نہیں ہے، قرآن کریم کی حقیقت ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی حقیقت ہے۔ اللہ اس آیت میں اپنے حبیب کی تشبیہ ایک رسول سے دے رہا ہے۔ اچھا ایک لفظ یاد رکھیے گا، مثال ہم بھی دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کے طریقے سے تقریر فرماتے ہیں، فلاں شاعر کی زمین فلاں شاعر سے ملتی ہے، کیا سننے والے محترم، فلاں نوحہ خان کی دھن جو ہے فلاں نوحہ خان کی دھن سے ملتی ہے، تو تشبیہ ہم بھی دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پوتا اپنے دادا سے ملتا ہے، مثال آپ بھی دیتے ہیں، مثال میں بھی دیتا ہوں، لیکن ہر مثال ناقص ہے، کیا سننے والے محترم، ہر مثال ناقص ہے۔ کوئی مثال 10% صحیح ہے، کوئی 50%، کوئی 60%، کوئی 80%۔ ارے حد یہ ہے کہ بہت اچھی مثال اگر کوئی دے دے تو بھی 99%، 99% سچی ہو سکتی ہے، 100%، 100% سچی اور اچھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیا مثال دینے والا بھی ناقص ہے؟ کیا سننے والے محترم، مثال دینے والا بھی ناقص ہے تو مثال بھی ناقص ہوگی، لیکن جانے قربان ہو جائیں، یہ مثال وہ دے رہا ہے جس کتاب میں مثال دے رہا ہے، نہ کتاب ناقص ہے، نہ مثال دینے والا ناقص ہے، نہ اس کی ذات ناقص ہے، نہ اس کی شان ناقص ہے، نہ اس کا انداز ناقص ہے، نہ اس کا بیان ناقص ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مثال دے رہا ہے قرآن میں، تو پھر مثال 100% سچی اور اچھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے والے محترم خاص توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، انشاءاللہ موضوع سے نہیں آپ کو ہٹنے دوں گا۔ اللہ مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے۔ استقبال اعضا بھی قریب ہے، محرم بھی قریب ہے، اور مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، بڑے خوش نصیب ہیں، دوہرا ثواب، ایک تو استقبال اعضا کے سلسلے میں گفتگو، اور دوسرے سال ثواب کی برسی میں جو عام طور سے ہوتی ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری توجہ، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ویسا ہی رسول بھیجا ہے، الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ میرا محترم مجمع یہاں سمجھے گا یا گھر جا کے سمجھے گا۔ یہاں سمجھے گا تو داد بھی دے گا، گھر جا کے سمجھے گا صرف دعا دے گا۔ کوشش یہی ہے کہ مولا مجھے توفیق دے کہ میں انہیں سمجھا سکوں، اور مولا انہیں توفیق دیجئے کہ یہ سمجھ سکیں۔ صلوات تو پڑھیے مل جل کر محمد و آل محمد۔ مجھے فرما رہے ہیں تو اس آیت میں اللہ کس سے مثال دے رہا ہے؟ فرعون کی طرف کون گیا تھا؟ کہ کلیم اللہ جناب موسیٰ، صاحب تورات جناب موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ سے مثال دی ہے تو سوال کرنے کا حق ہے، اے میرے پروردگار، اے حنان، اے منان، اے جبار، اے قہار، اے لطیف، اے خبیر، اے زمین کا فرش بچھانے والے، اے آسمان کا شامنہ لگانے والے، اے دریاؤں کو رواں کرنے والے، اس میں کشتیاں جاری کرنے والے، اے کلیوں کو چٹخانے والے، اے پھولوں کو مہکانے والے، اے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا جسم بنانے والے، اے پروردگار چرخے چہاروں پہ عیسیٰ کو پہنچانے والے، اے میرے معبود لیل و نہار کو گردش میں کرنے والے، اے میرے پروردگار مشرق سے سورج کو ابھارنے والے، مغرب میں عبور کرنے والے، ہواؤں کے چلانے والے، فضاؤں کے چلانے والے، پہاڑوں کو بلند کرنے والے، سمندروں کو گہرا کرنے والے،
والے، پروردگار یہ لہلاتے ہوئے سبزے، پروردگار بالوں کو ناخنوں کو قوت نمو عطا کرنے والے، اے میرے معبود یہ تو بتا دے کہ آدم سے لے کر شیش تک، شیش سے لے کر انوش تک، انوش سے لے کر قینان تک، قینان سے لے کر مہلائل تک، مہلائل سے لے کر یارد تک، یارد سے لے کر لمک تک، لمک سے لے کر حام تک، حام سے لے کر سام تک، سام سے لے کر یہودا تک، یہودا سے لے کر ایوب تک، ایوب سے لے کر یوسف تک، یوسف سے لے کر یونس تک، یونس سے لے کر الیاس تک، الیاس سے لے کر زکریا تک، زکریا سے لے کے خضر تک، خضر لے کے ذوالکفل تک، ذوالکفل سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے اسماعیل تک، اسماعیل سے لے کے شعیب تک، شعیب سے لے کے اسحاق تک، اسحاق سے لے کر ہارون تک، ہارون سے لے کے یوشع تک، یوشع سے لے کر عیسیٰ تک، اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، اتنے تیری طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے آئے، تو نے مثال اپنے حبیب کی کسی سے کیوں نہیں دی؟ آواز قدرت آئے گی، مثال کوئی دینے کے لیے عظمت سے دینا ہوتی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے رتی برابر بھی میرے حبیب کے مرتبے کے برابر نہ بیٹھتے۔ یہ مثال عظمت کے اعتبار سے نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے والے محترم ذرا عظمت رسول پہ بآواز بلند درود پڑھیے آپ حضرات۔ اور فرمانے ہیں تو جو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حسن سماعت ہے، انشاءاللہ بہت کم وقت میں گفتگو کو منزل اختتام تک پہنچانا ہے کہ جناب موسیٰ سے جو مثال دی ہے وہ عظمت، رتبہ، منصب، عہدے کے اعتبار سے نہیں، پوری گارنٹی کے ساتھ قرآن کہنا ہے، میں روایت کی بات ہی نہیں کرتا، اور یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں علم رجال، علم دلائل اس پر پرکھا جائے، سیدھے سیدھے قرآن کی آیت ہے، اور آیت کا مطلب ہے نشانی۔ جب نشانی موجود ہے تو بھٹکنا کیسا، اٹکنا کیسا؟ نہیں توجہ فرمائے، صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، راستے میں سنگ میل لگا ہوتا ہے، وہ پرانے زمانے کی بات تھی، آج نئے زمانے کی بات، اب سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، آپ یہاں سے چلے، اب یہاں سے بنارس 20 کلومیٹر رہ گیا، 10 کلومیٹر رہ گیا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ نشانی ہے؟ نشانی راستے پہ لگائی اسی لیے آتی تاکہ راہ مستقیم چھوٹے نہ، ہائے ہائے ہائے، راہ مستقیم چھوٹے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ مستقیم پہ جانے کے بعد اگر کوئی غلط راستے پہ چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اگر ہے تو اس میں روشنی نہیں ہے۔ بے قرآن کی آیتیں موجود ہے، نشانی موجود ہے، صراط مستقیم علی کیوں نظر نہیں آتا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور فرمانے دانے محترم عظمت اہل بیت مل جل کے باوز بلند درود پڑھیں آپ حضرات۔ تو جو فرما رہے ہیں یا صلی اللہ محمد و آلہ۔ اب ایک جملہ سنیے، پوری تقریر میرے اسی جملے کے اوپر رہے گی، اس پر بہت توجہ کے ساتھ بزرگوں سے دعائیں اور اپنے نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ سنیں، اور محظوظ وہی ہوگا جو محسوس کرے گا، محظوظ وہی ہوگا جو محسوس کرے گا۔ عزیزان محترم آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس جملے پہ پوری تقریر کا انحصار ہے، اگر اس کو آپ نے غور سے دل میں بسا لیا، سماعتوں میں بسا لیا، تو پوری تقریر آسانی سے آپ تک پہنچ جائے گی، کنوے ہو جائے گی میری گفتگو۔ قرآن صاحبہ نے فہم بیٹھے، قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ میں نے جملہ دے دیا، آپ نے محسوس نہیں کیا، قرآن مثال کے معاملے میں بھی بے مثال ہے۔ اب مثال دیکھیے کیوں بے مثال ہے؟ 100% سچی اور 100% اچھی۔ بس میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں، میں نے جو قرآن میں تقریباً نام 26 نبیوں کے ہیں، جس میں سے کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں، باقی اللہ نے سب کے نام قرآن میں نہیں رکھے، تقریباً ایک آدھ کو چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، میں نے جناب آدم سے لے کر اور حضور سے پہلے جناب عیسیٰ تک گنوا دیے ممبر سے، کسی سے مثال نہیں دی۔ اگر مثال دینے کا حق تھا پیکر بشری کے رشتے سے تو وہ جناب ابراہیم یا اسماعیل تھے۔ کیا سنے دانے محترم بھائی، نسل اسماعیلی میں تو حضور ہیں، یہ 14 معصومین۔ بھائی اگر پوتے کی مثال دادا سے دی جائے کہ رنگ دادا جیسا، ابرو دادا جیسی، پیشانی دادا جیسی، چہرہ دادا جیسا، قد و قامت دادا جیسا، تو کسی کو اعتراض نہ ہوگا، ارے پوتا دادا جیسا نہ ہوگا تو بھی کس کے جیسا ہوگا؟ لیکن جانے قربان ہو جائیں، اسماعیل سے مثال دی نہیں، ابراہیم سے مثال دی نہیں،
مثال دے رہے جناب موسیٰ سے. کیا سننے والے محترم, کیا مطلب ہے؟ قرآن کچھ متوجہ کرانا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے گفتگو محسوس کر لی تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ مرحوم کے درجات کو عالی کریں. اور اگر اس مفہوم کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ بہترین سال ثواب مرحوم کے لیے ہوگا اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیے تو میں آگے عرض کروں. سنیں جانے محترم, جناب رسالت مآب کی عظمت اور جناب موسیٰ کی عظمت کا جو فرق ہے, میری اوقات کیا, اس کائنات میں کسی کی اوقات نہیں جو بتائے. خود جیسے رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی, آپ کو یا میں جانتا ہوں پہچانتا ہوں صحیح طریقے سے, یا میرا اللہ. تو اسی طریقے سے رسول خدا کی عظمت کو یا مولا علی جانتے ہیں یا اللہ. تو ہماری آپ کی بساط کیا ہے؟ لیکن قرآن چونکہ نشانی بنا ہوا ہے اور قرآن ہی کے اندر سب کچھ موجود ہے, تھوڑا سا تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے بات کو آپ تک پہنچاؤں کہ جناب رسالت مآب اور جناب موسیٰ کی عظمت میں, رتبے میں فرق کا فیصلہ کتنا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ان کے در پہ سجدہ کرنے سے, سجدہ تعظیمی, در کو بوسہ دینے سے, ان کی بارگاہ میں بھیک مانگنے سے علم و بیان کی خیرات جب ملتی ہے تو کم سے کم اتنا پتہ چلا قرآن کے آئینے میں کہ جناب موسیٰ اور حضور کی عظمت کا جو ظاہری فرق ہے وہ اتنا فرق ہے کہ جو بلندی میں کوہ طور کی, ہائے ہائے میرا مجمع بھی مجھ سے جڑا نہیں, کوہ طور کی بلندی اور 7ویں آسمان کعبہ قوسین اور ادنا کی منزلوں کی دوری ہے, کم سے کم اتنا ہی فرق عظمت موسیٰ میں اور عظمت محمد مصطفیٰ میں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ یہ جملہ محسوس کیا, کم سے کم کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے جب کہا ہم آپ کو معراج عطا کریں گے, آپ کو بلندی عطا کریں گے, کہاں بلایا؟ کوہ طور پر, طور کی پہاڑی پر, جہاں شجر طور تھا, جہاں پہ جا کے جناب موسیٰ باتیں کرتے تھے. اور جب وہاں پہنچتے تھے, جب پہلی بار بلایا گیا, جبریل لے کے گئے. قرآن 30ویں پارے میں آپ دیکھیں جہاں پر اس کا ذکر ہے تو جو فرمایا گیا ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں, قرآن کے آئینے میں گفتگو. جناب موسیٰ جیسے پہاڑی جانے لگے وہ سمجھے پہاڑی تو ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. توجہ فرمائیے گا, آواز قدرت آئی ہے, موسیٰ نالے اتارو. ہائے ہائے ہائے, نہیں توجہ فرما رہے, نالے اتارو. آواز آئے پکا پروردگار کیوں؟ کیا یہ وادی مقدس طوا, جو لفظ قرآن میں آیا, کیا یہ وادی مقدس طوا ہے؟ یہ وادی مقدس ہے, یہاں پر نالے اتارنا پڑیں گی, ننگے پیر آنا پڑے گا. میں کہوں گا پروردگار یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ کافر نہیں ہے, یہ مشرک نہیں ہے, یہ عام مسلمان نہیں ہے, یہ عام موحد نہیں ہے, یہ عام موحد نہیں ہے, یہ عام توحید پرست نہیں ہے, یہ تو تیرا رسول ہے, یہ تو اولو العزم ہے, یہ تو صاحب تورات ہے, یہ تو کلیم اللہ ہے, یہ تو نبی اللہ ہے, یہ تو معصوم ہے. ارے یہ کیا نالین پہن کے آ جائے تو کیا, کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں, اولو العزم ہے مگر کیا ہوا, رسول ہے مگر کیا ہوا, صاحب تورات مگر کیا ہوا, کلیم اللہ ہے تو کیا ہوا. یہ وادی اتنی مقدس ہے, نالے پہن کے یہ بھی نہیں آ سکتے. اس کا مطلب اگر کوئی وادی مقدس ہو وہاں پر جب ان کے جیسا اولو العزم نبی رسول صاحب تورات نہیں جا سکتا تو ہما شما کی اوقات کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرمانے والے محترم, تو جناب موسیٰ نالے نے اتاری. اب فرق سنیے بس 2 منٹ کے اندر, ظاہری فرق جو قرآن نے بتایا, باقی ہم قرآن کو کیا سمجھیں اتنا ہی سمجھیں جتنا ہماری اوقات ہے. اذان محترم, جناب رسالت مآب کو جب معراج کی بات آئی کہ ہم آپ کو معراج عطا کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر بھی معراج کا مفہوم الٹا بیان کیا جاتا ہے. ارے میر انیس کی اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے, اللہ کی عربی سمجھ میں آ جائے گی قرآن کی. کیا سننا جانے محترم, قرآن گرامر سے نہیں سمجھا جائے گا, قرآن ڈکشنری سے نہیں سمجھا جائے گا, قرآن بولتے ہوئے قرآنوں سے سمجھا جائے گا. توجہ فرمائیے گا, قرآن اہل بیت سے سمجھا جائے گا. عزیزان محترم, اللہ نے جناب رسالت مآب کو جو کعبہ قوسین 7ویں آسمان پر بلایا تو لکھا جاتا ہے یہ رسول کی معراج ہے. یہ رسول کی معراج نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں قدم رسول پڑے اس جگہ کی معراج ہوئی. رسول مسجد کوفہ میں گئے, وہاں نماز پڑھی, اس جگہ کی معراج. رسول مسجد
حرام گئے وہاں کی معراج، مسجد اقصیٰ گئے یہ وہاں کی معراج، ہوا میں قدم رکھا ہوا کی معراج، فضا میں قدم رکھا فضا کی معراج، عرش اول پہ قدم رکھا عرش اول کی معراج، عرش دوم پہ قدم رکھا عرش دوم کی معراج، عرش سیوم پہ قدم رکھا عرش سیوم کی معراج، عرش چہارم پہ قدم رکھا عرش چہارم کی معراج، عرش پنجم پہ قدم رکھا عرش پنجم کی معراج، عرش ششم پہ قدم رکھا عرش ششم کی معراج، عرش ہفتم پہ قدم رکھا عرش ہفتم کی معراج، کعبہ قوسین ادنیٰ کی منزلوں کی طرف جب بڑھنے لگے، یہ وادی مقدس ہے، وہ عرش معلیٰ ہے، وہ عرش اعظم ہے، آواز آتی رہی ادنو منی میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ، جملہ سماعتوں کے حوالے۔ رسول جب اس منزل پہ گئے، یہ عرش معلیٰ ہے، یہ مقدس وادی ہے، وہاں نوری پردہ لٹکا ہوا ہے، عزیزان محترم جو نور الہی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جب رسول وہاں پہ پہنچے، اخلاق النعلین اتارنے لگے، ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، ارے یہ وادی مقدس ضرور ہے، تیری نعلین سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فرمان نہیں ہوتا، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صلوات چیک پڑھ دیں۔ واقعی آپ نے محبت اہل بیت کا ثبوت دیا ہے۔ قیامت کی گرمی امتحان لے رہی ہے، دیکھیں آپ گرمی جیتے گی یا محب اہل بیت جیتیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سنیں جانے محترم، رسول خدا کی نعلین اللہ نے اترنے نہیں دی، یہ نعلین نہ اتار کے امت مسلمہ کو صبح قیامت تک کے لیے ایک میسج دے دیا قرآن نے۔ کیا سننے جانے محترم کہ رسول کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پہ گئے تو نعلین سمیت گئے، کہ یہ نعلین اتنی محترم ہیں عزیزوں، وہ موسیٰ دے کوہ طور پہ گئے، نعلینیں اتروا لی گئیں، اور رسول تو کوہ طور سے بھی اوپر گئے اور اوپر گئے اور اوپر گئے، ساتوں آسمانوں کو اپنی نعلینوں سے رودا، وہ پردہ جو نوری پردہ تھا عزیزان محترم وہاں تک گئے۔ اللہ نے نعلینیں اترنے دی، کیوں؟ کہ نعلین کی کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن چونکہ رسول کے تلووں سے مست تھی اس لیے اس کی اتنی عظمت بڑھ گئی کہ ساتوں آسمان کے اوپر چلی گئی، کعبہ قوسین ادنیٰ تک پہنچی۔ کیا سننے جانے محترم پوری توجہ کے ساتھ عزیزان محترم، اللہ میسج دے رہا ہے، کیا کیوں؟ کہ اس لیے محترم ہو گئی، ساری کائنات نیچے ہے نعلین اوپر ہے، ساری کائنات نیچے ہے نعلین اوپر ہے، صحابی نیچے ہے نعلین اوپر ہے، نبی نیچے ہے نعلین اوپر ہے، چوتھے نویں آسمان پر عیسیٰ نیچے ہے نعلین اوپر ہے، جناب ادریس اوپر ہے نعلین اوپر ہے، جناب ادریس نیچے ہے، ساری کائنات نیچے ہے عزیزان محترم، مسجد نبوی نیچے، کعبہ نیچے، بیت المقدس نیچے، مسلمان نیچے، ازواج رسول نیچے، اصحاب رسول نیچے، نمازیں نیچے، جماعتیں نیچے، روزے نیچے، یہ سب موجود ہیں، رسول کی نعلین اوپر ہے۔ کیا آپ برابری کرتے ہو؟ رسول کی نعلین کا مقابلہ تو موسیٰ نہ کر پائے، عیسیٰ نہ کر پائے، ادریس نہ کر پائے، اب نعلین کہاں تھی؟ کہ رسول نعلین کو رتبہ کیوں ملا؟ کہ رسول کے تلوے کے نیچے تھی، تو اس کا مطلب نعلین کو رتبہ اس لیے ملا تلوے کی وجہ سے۔ اچھا تلوہ کس کا تھا؟ کہ رسول کا، کہ محترم تھا، محترم سے محترم ملا تو عظمت ملی۔ اچھا تلوے کے اوپر کیا ہے؟ کہ گھٹنا، تلوے کے اوپر کہ گھٹا، گھٹے کے اوپر پنڈلیاں، پنڈلیے کے اوپر زانو، زانو کے اوپر کمر، کمر کے اوپر شکم، شکم کے اوپر صدر، صدر کے اوپر دوش، اور دوش کے اوپر علی۔ ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائے جانے محترم، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ تلوے کے نیچے نعلین، اس کے اوپر گھٹنے ٹخنے، اس کے اوپر پنڈلیاں، پھر زانو، پھر شکم، پھر کمر، پھر صدر، پھر دوش، دوش پہ علی کے قدم۔ عزیزان محترم، اما جو نعلین کا مقابلہ انبیاء نہ کر پائے، دوش پہ آنے والے سے مقابلہ ایرے غیرے نے تو غیرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ باؤ سے بلند۔ بدانے محترم، گفتگو جلدی سے تمام کرتا ہوں، بڑی شدت کی گرمی مجھے بھی احساس ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے آپ بغیر شیروانی کے سن رہے ہیں، میں شیروانی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد۔
تو جناب موسیٰ سے مثال کیوں دی؟ اس کی کیوں کو سنیے اور بات کو تمام کر دو۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ میں آپ کے سامنے اس پر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، بہت مختصر چند مثالیں دے کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا جو تبلیغی حالات تھے جناب موسیٰ کے وہ حضور سے ملتے جلتے ہیں۔ عظمت کو فرق میں بتا دیا، جناب رسالت میں آپ کے نالین کے برابر بھی نہ ہوئی ان کی عظمت، تو ان کی عظمت کے برابر کہاں، تصور ہی نہیں، ان سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو پھر مثال کس بات پہ دی؟ کہ کنڈیشن اور کیفیت کی بنیاد پر۔ کیا کنڈیشن؟ کہ جناب موسیٰ، بس سنیے گا قرآن کہنے میں، جناب موسیٰ جب پرچم توحید بلند کرنے کے لیے مصر گئے تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ توحید کے لیے، تو مصر کے حالات پراشوب تھے۔ قرآن مثال کے معاملے میں بے مثال۔ مجھے نہیں معلوم آپ یہاں سمجھیں گے یا گھر جا کے سمجھیں گے، پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ توجہ فرمائیے گا، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو خاموش مت بیٹھیے گا، شرمائیے گا مت۔ شرماتا گھبراتا وہ ہے کہ اس کے رہبر، اس کے پیشوا کے نہ اصل کا پتہ ہو نہ نسل کا پتہ۔ آپ تو اس کے ماننے والے ہیں جو کعبے سے آتا ہے